اگر میں لوگوں سے یہ کہوں کہ میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جس سے لوگ اگرچہ ہمیشہ جوان تو نہیں رہیں گے لیکن بڑھاپے کو لگ بھگ 15-20 سال پر دھکیل پائیں گے، تو یقیناً ایسی دوا کے لیے لوگ بہت بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار ہوں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دوا بالکل مفت ہے تو شاید آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ایسی دوا کی تلاش تو لوگوں کو ہزاروں سال سے ہے اور ابھی تک کوئی ایسی دوا تلاش نہیں کر پایا۔ آپ کو شاید یہ سن کر یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی لمبی جوانی کا راز آپ کے پاؤں میں پنہا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے بڑھاپے کو زیادہ سے زیادہ دیر تک ملتوی کرنا چاہتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک جوان اور چاق و چوبند رہنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چلنا شروع کر دیجیے۔ سائنسدانوں کے مطابق پیدل چلنا اور خاص طور پر تیز تیز چلانا صرف ایک بہترین ورزش ہے جو آپ کو جسمانی طور پر فائدہ دیتی ہے، بلکہ اس سے دوران خون میں بہتری پیدا ہوتی ہے جس کا اثر دماغ کی کارکردگی پر بھی ہوتا ہے۔ پیدل چلنے والے لوگوں اور پیدل نہ چلنے والے لوگوں کے دماغ کے تقابلی جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ روزانہ کم از کم 40 منٹ پیدل چلتے ہیں ان کے دماغ کے ایک حصے جسے ہپوکیمپس کہا جاتا ہے کی جسامت پیدل نہ چلنے والوں کے ہپوکیمپس کی جسامت کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہپوکیمپس دماغ کے مختلف حصوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اور یادیں سٹور کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ادھیڑ عمر میں یادداشت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ 50 سال کی عمر کے بعد ہپوکیمپس کا سائز کم ہونے لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کا ہپوکیمپس زیادہ فعال ہو ان میں یادوں کو سٹور کرنے کا نظام ادھیڑ عمر تک درست کام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ پیدل چلنے والے حضرات کو ادھیڑ عمر میں بھی بھولنے کی بیماری یعنی نسیان ڈیمنشیا کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے روزانہ پیدل چلنا بہتر ادھیڑ عمر کا ضامن ہے، خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کو ایک عادت بنا لیجیے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہمارے لیے اپنا بیلنس قائم رکھنا بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ادھیڑ عمر کے لوگوں میں گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے یا کسی ہڈی کے ٹوٹ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جوانی کے دور میں اگر مسلسل بیلنس قائم رکھنے کی مشق کی جائے تو بڑھاپے میں بیلنس کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ادھیڑ عمر میں گرنے کے امکان کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے بیلنس کی مشق شروع کر دیجیے۔ کچھ دیر ایک پاؤں پر کھڑے رہیے، اس کے بعد دوسرے پاؤں سے یہی عمل دہرائی۔ اس قسم کی مشق کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح دانتوں کو برش کرتے وقت بیلنس کی یہ مشق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے تو آپ اس دوران بیلنس کی یہ مشق کر سکتے ہیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد جسم کے اکثر مسلز آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ ایسی مشقوں سے نہ صرف ٹانگوں کے وہ مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں جو بیلنس قائم رکھنے میں استعمال ہوتے ہیں، بلکہ دماغ کے ان حصوں سیرابیلم میں نیورونز کے آپسی کنیکشنز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جو بیلنس قائم رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیورونز کے آپسی کنیکشنز جتنے زیادہ ہوں اتنی ہی زیادہ عمر تک یہ نیورونز درست طور پر کام کرتے رہیں گے، لہٰذا آج پیدل چلنا نہ صرف بیلنس کے حوالے سے آپ کو دیر تک جوان رکھے گا بلکہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ پیدل چلنے کے علاوہ اور کن طریقوں سے ڈھلتی عمر میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ نت نئے تجربات کرنے سے دماغ کے نیورونز کے مابین نئے کنیکشنز پیدا ہوتے ہیں جس سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے عموماً لوگ اپنی عادتوں میں زیادہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی نیا کام کرنے سے گھبراتے ہیں، لیکن جسمانی اور دماغی صحت کے لیے نت نئے کام کرنا، نئے لوگوں سے ملنا، کتابیں پڑھنا جن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ نئے انداز فکر اپنا سکیں، نئی جگہوں کا سفر کرنا وغیرہ انتہائی اہم ہے۔ اگر کہیں اور جانا ممکن نہ ہو تو اپنے ہی شہر، اپنی ہی بستی میں نت نئے راستوں پر سفر کیجیے۔ ادھیڑ عمر کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں فعال زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اکثر پروفیشنل حضرات ریٹائرمنٹ کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں لیکن ریٹائرمنٹ کے چند ماہ بعد ہی شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ جاب پر جانا چھوڑ چکے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے تمام عمر کوئی ایسا مشغلہ نہیں اپنایا ہوتا جس ہر اب فل ٹائم جاب کی طرح کام کر سکیں۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ خصوصاً مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کے لیے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا معیوب سمجھا
जाता है। ख्वातीन में उम्र के इजाफे के साथ साथ रोज़ाना के मामूल में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, लेकिन मर्द हजरात रिटायर होने के बाद ज़्यादातर सिर्फ टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने अपना वक्त गुजारती हैं। अपनी फ़आल प्रोफेशनल ज़िंदगी में ही बहुत से मशगले अपनाइए ताकि आप रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज़्यादा वक्त दे सकें। बहुत से मर्द हजरात की ज़्यादातर दोस्तियां अपने हम पेशा साथियों के साथ ही होती हैं। ऐसे हजरात रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ अपनी पहली मसरूफियात को तरसते हैं बल्कि अपने अक्सर दोस्तों से भी हाथ धो बैठते हैं। चुनांचे बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बात इंतहाई अहम है कि अपना हल्कान अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा वसी रखा जाए और इसमें अपने हम पेशा दोस्तों के अलावा अपने महल्ले के लोगों, अपने मशगलों से मुंसलिक लोगों और बहुत से मुतफर्रिक लोगों को भी शामिल किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास खुशगप्पियों के लिए बहुत से अहबाब मुयस्सर हों।